کہا جاتا ہے کہ کچھ جال مچھلیوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں اور کچھ قسمت کے لیے، لیکن ایک جال ایسا بھی تھا جو دعا کے دھاگوں سے بنا گیا تھا۔ گہرے نیلے سمندر کے کنارے ایک پرانا گاؤں آباد تھا، کالا پور۔ وہاں کے لوگ سمندر سے رزق کماتے، سورج سے دعا مانگتے اور چاندنی سے امید باندھتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک تنہا مچھیرا رہتا تھا، نام تھا ریحان۔ سب کہتے وہ عجیب ہے، نہ میل جول نہ زیادہ بول چال، بس خاموشی سے اپنی کشتی لیے نکلتا اور شام سے پہلے لوٹ آتا۔ ریحان کے پاس ایک پرانا جال تھا، عام دکھنے والا، پرانی ڈوروں سے بنا ہوا، مگر اس جال کی کہانی عام نہ تھی۔ وہ جال اسے اس کے دادا نے مرتے وقت دیا تھا اور ایک ہی بات کہی تھی، یاد رکھنا، یہ جال صرف قسمت میں لکھی مخلوق کو پکڑتا ہے، نہ زیادہ نہ کم، اور ایک دن یہ تجھے وہ چیز دے گا جو دنیا کے کسی جال میں نہیں آتی۔ ریحان نے برسوں جال پھینکا، مچھلیاں تو آتیں، پر وہ چیز نہیں آئی جس کا ذکر دادا نے کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک رات سمندر کا رنگ کچھ اور ہی تھا، چاندنی مدھم تھی اور پانی کسی خواب کی طرح خاموش۔ ریحان نے جال پھینکا، دعا کی طرح، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ جال میں کچھ آیا تھا، لیکن وہ مچھلی نہ تھی، وہ کچھ نرم، روشنی میں جھلملاتا اور سانس لیتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ریحان نے کشتی میں جھانکا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک دوشیزہ بے ہوش پڑی تھی، نیلے بال، چمکتی جلد اور ماتھے پر سیپ کا تاج۔ ریحان نے صرف ایک لفظ کہا، جل پری، اور سمندر کی لہریں مسکرا دیں جیسے راز فضا میں گھلنے لگا ہو۔ ریحان کی سانسیں الجھ گئی تھیں۔ کشتی کے فرش پر پڑی وہ وجود نہ تو عام انسان تھی، نہ مچھلی۔ وہ دونوں کی سرحد پر کھڑی، خواب کی طرح خاموش، نیند میں سانس لیتی ہوئی تھی۔ ریحان نے کپڑا بھگو کر اس کے چہرے پر چھینٹا مارا، وہ ہلکی سی کروٹ بدلی، اور تب اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ آنکھیں نیلے سمندر کی گہرائیوں جیسی تھیں، جن میں نہ کنارے تھے نہ کنارہ۔ وہ لمحہ ریحان کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پرانا خواب حقیقت بن گیا ہو۔ تم کون ہو؟ ریحان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہونٹ ہلے۔ میں وہ ہوں جو صدیوں سے کسی جال کا انتظار کر رہی تھی۔ ریحان پیچھے ہٹا۔ تم انسان ہو یا کچھ اور؟ میں جل پری ہوں، مگر صرف جل پری نہیں، میں ملکہ آبشار ہوں۔ میری سلطنت سمندر کے نیچے ہے، جہاں موتی دن میں کھلتے ہیں اور لہریں گیت گاتی ہیں، مگر میں وہاں قید تھی۔ قید؟ کس نے؟ ایک ظالم طلسم گر نے مجھے بانسری کی آواز میں قید کر لیا تھا۔ صرف ایک جال جو نیت کی روشنی سے بنا گیا ہو مجھے آزاد کر سکتا تھا، اور تم نے وہ جال پھینکا۔ ریحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دادا کی بات یاد آئی، یہ جال تجھے وہ چیز دے گا جو دنیا کے کسی جال میں نہیں آتی۔ تو تم وہی ہو؟ ریحان نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، مگر میری رہائی کی قیمت ہے۔ ریحان چونکا۔ کیا قیمت؟ میری دنیا اور تمہاری دنیا ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے مجھے آزاد کر دیا تو تمہیں کچھ کھونا پڑے گا۔ کیا کھونا پڑے گا؟ جل پری کی نیلی آنکھوں میں نمی تھی۔ اپنی یاد، اپنی پہچان، اور شاید اپنا دل۔ ریحان کی کشتی لہروں پر ہلنے لگی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ وہ لمحہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک دروازہ بن گیا۔ ریحان نے جل پری کی باتیں سنیں، مگر اس کا دل الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا، ایک مچھیرا، مگر آج اس کی زندگی کسی پرانی داستان کی کتاب کی طرح کھل گئی تھی، جہاں ہر لفظ جادو تھا۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ ریحان کی آواز دھیمی مگر پراسرار تھی۔ جل پری ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل گہرے ہو چکے تھے اور دور سے سمندر پر قوس قزح کا ایک سایہ ابھر رہا تھا۔ میرا نام نیلارا ہے۔ میں بحر نیلم کی ملکہ تھی۔ میری سلطنت سمندر کے سب سے نچلے مقام پر تھی، جہاں روشنی خود جھک کر داخل ہوتی ہے۔ وہاں موتی درختوں کی مانند اگتے ہیں اور ہر مخلوق زبان دل سے بات کرتی ہے۔ ریحان خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے دور حکومت میں ہر طرف امن تھا، لیکن کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو نور سے جلتی ہیں۔ ایک طلسم گر، ظالم، مجھ سے حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سمندر کی تمام قوت اس کے قبضے میں ہو۔ ایک رات وہ آیا اور بانسری بجائی، وہ بانسری جس میں نیند کے تعویذ چھپے تھے۔ میں سوتی گئی اور جاگتے جاگتے ایک قید میں بدل گئی۔ میرا جسم سمندر کے کنارے بہا دیا گیا اور میری روح صدیوں تک اس بانسری کے قید خانے میں بند رہی۔ ریحان کا دل ہولنے لگا۔ اور اب
तुम आज़ाद हो। नीलारा की आंखों में रोशनी झलकने लगी। तुमने मुझे आज़ाद किया है, मगर मुकम्मल नहीं। मेरी सल्तनत अब भी जालिम के कब्ज़े में है। और तुम, रिहान, तुम अब सिर्फ मुशीरा नहीं हो, तुम मुंतखब शुदा हो। रिहान चौंक गया। मैं? लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ। नहीं, नीलारा आहिस्ता से बोली। तुम्हारा जाल उस वक्त बना गया था जब तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। यही वो ताकत है जो जालिम के तलसम को तोड़ सकती है। रिहान की कश्ती अब समंदर की सतह पर होले होले तैरने लगी, जैसे समंदर खुद उसे अपनी सल्तनत की तरफ ले जा रहा हो। नीलारा ने हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ, बहरे नीलम में, वहां तुम्हें अपना मकदर मिलेगा, या हमेशा की तुन्हाई। रिहान ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसके हाथ को थाम लिया, और यूं पहली बार एक मुछीरा पानी के नीचे चलने लगा। पानी का लम्स अब सर्द न था। रिहान का हाथ नीलारा की हथेली में था, और वो उसे समंदर की तह की तरफ लिए जा रही थी, जहां रोशनी सब्ज नीलम जैसी हो चुकी थी, और हम हमेशा की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। खामोशी में गीत गूंजते थे। आहिस्ता आहिस्ता समंदर के नीचे एक दुनिया जाहिर हुई। मोती से बने महल, मुरजानों के दरख्त, और रोशनियों से जगमगाता एक शहर, बहर नीलम। नीलारा बोली, ये मेरी सल्तनत है जो अब कैद है। यहाँ की मखलूक अब भी ससक रही है, बांसुरी की आवाज़ में छप्पी लानत में। रिहान ने देखा, महल के दरवाज़ों पर सीपियों की जंजीरें थीं, और रोशनी जैसे किसी दुख में डूबी हो। जालिम ने किया क्या है उनके साथ? उसने खुशी से आवाज़ छीन ली है। यहाँ कोई गाता नहीं, कोई हंसता नहीं। वो चाहता है मैं वापस जाऊं, उसके साथ बंधन में बंध जाऊं, ताकि वो सल्तनत पर अब्दी हुकूमत करे। मगर मेरी किस्मत अब उसके हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है रिहान। रिहान खामोश हो गया। उसे लगा जैसे दो दुनियाओं के बोझ उसके कंधों पर आन पड़े हों। मुझे क्या करना होगा? नीलारा आहिस्ता से आगे बढ़ी। तुम्हें अनीली बांसुरी हासिल करनी होगी। वो जालिम के कसर के मरकज़ में रखी है। मगर खबरदार, इस कसर में दाखिल होने वाला अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी से सामना करता है। रिहान ने गहरा सांस लिया। मेरी कमज़ोरी? नीलारा ने नज़रें चराईं, मगर उसकी खामोशी बोल पड़ी। रिहान ने समझ लिया, उसकी कमज़ोरी नीलारा खुद थी। नीलारा ने एक छोटा सा सीपियों का तावीज़ निकाला और रिहान के गले में डाल दिया। ये तावीज़ तुम्हें जालिम के जादू से बचाएगा, मगर सिर्फ इतनी देर तक जब तक तुम्हारे दिल में खौफ ना उतरे। रेहान ने सिर हिलाया। चलो, मुझे तुम्हारी सल्तनत वापस लेनी है। नीलारा की आंखों में नमी और उम्मीद इकट्ठी थी। वो उसके साथ रवाना हुई, इस जादुई कस्र की तरफ जहां हर दीवार में एक राज छिपा था और हर साये में एक फरेब। बाहरी नीलम की खामोश तह में, जहां रोशनी भी सरगोशी करती थी, एक सियाह कसर खड़ा था, कसर जालिम। ये कसर मट्टी और मुरजान से नहीं, बल्कि शक और खौफ से बना था। इसकी दीवारों पर सियाह काई थी और दरवाजे कांटेदार झाड़ियों जैसे थे। रिहान और नीलारा इसके सामने खड़े थे, दो दुनियाओं के नुमाइंदे। उसके अंदर तुम खुद को भूल सकते हो, नीलारा ने आहिस्ता कहा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपा होगा। रिहान ने तावीज़ को मजबूती से थामा और दरवाज़ा धीरे से खोला। एक सन्नाटा अंदर दौड़ गया और कहकहा गूंजा, जालिम का। आखिरकार वो आया जो ख्वाबों का शिकार है। ये आवाज़ कसर की हर ऐंठ से गूंजी, जैसे वो जिंदा हो। रिहान आगे बढ़ा, दीवारों पर नज़र डालता। हर दीवार पर एक अक्स अभरा, नीलारा की। एक दीवार पर वो हिंसती थी, दूसरी पर वो रोती थी, तीसरी पर वो जालिम के साथ खड़ी थी। रिहान चौंका। ये झूठ है, वो चलाया। जालिम की आवाज़ आई। नहीं, ये तुम्हारी कमज़ोरियाँ हैं, तुम इस पर यकीन करते हो, मगर वो कभी तुम्हारी न थी। तुम सिर्फ एक मुछीरा हो और वो एक मुल्का। रेहान ने आंखें बंद कीं, दिल की धड़कन जैसे उसकी हिम्मत को चीरने लगी। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर एक चमकता हाल था। मरकज़ में नीले शीशे की बांसुरी रखी थी, मगर जैसे ही रिहान आगे बढ़ा, नीलारा उसके सामने आ गई, आंखें बेजान, चेहरा सपाट। वापस चले जाओ, रिहान। तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया, तुमने मुझे कैद से दूसरी कैद में धकेला है। अब ये बांसुरी सिर्फ इसी की होगी जो मुझे छोड़ने का हौसला रखता हो। रिहान लर्ज़ गया। ये तुम नहीं हो, नीलारा। फिर भी अगर तुम मुझे चाहते हो तो बांसुरी को छोड़ दो। अगर बांसुरी लेते हो तो मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए।
یہ ظالم کا آخری طلسم تھا، عشق کا امتحان۔ ریحان نے ہاتھ بانسری کی طرف بڑھایا، پھر وہ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل صاف۔ اس نے بانسری کو تھام لیا پورے یقین کے ساتھ۔ میں تمہیں کھونا قبول کر سکتا ہوں مگر تمہیں قید میں دیکھنا نہیں۔ یہ آزادی تمہاری ہے، میری نہیں۔ روشنی پھیل گئی، نیلارا کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور وہ مسکرائی۔ اصلی نیلارا بند طلسم ٹوٹ چکا تھا، قصر لرزنے لگا اور ظالم کی آواز بکھر گئی۔ محبت جیت گئی؟ قصر ظالم کی دیواروں میں لرزہ آ چکا تھا۔ روشنی جو کبھی نیلے شیشے کی بانسری کے ذریعے بند تھی، اب بحر نیلم کی گہرائیوں تک پھیل گئی تھی۔ نیلارا نے سانس لیا، وہ آزاد تھی اور اس کا سلطنت واپس آ چکا تھا۔ مگر کچھ گہرا تھا، کچھ ایسا جو ریحان کے دل میں چپکے سے سرایت کر رہا تھا۔ یہ سب تمہارے لیے نہیں تھا نیلارا۔ ریحان کی آواز بھاری تھی۔ تم نے مجھے آزاد کیا مگر تم نے اپنی کمزوری کو بھی جیت لیا۔ نیلارا نے آہستہ سے کہا، یہ ایک بہت بڑا انتخاب تھا ریحان۔ ہاں، تمہارا۔ نیلارا نے اسے دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری اور ادھورے خوابوں کی جھلک تھی۔ تم نے محبت کو بچایا مگر تمہارے دل میں جو درد تھا وہ بھی مٹ چکا ہے۔ مگر اب تمہیں کیا ملے گا؟ ریحان نے سوال کیا۔ تم نے سلطنت واپس پائی، مگر میں کیا ہوں؟ نیلارا کی مسکراہٹ میں کچھ راز چھپے تھے اور پھر وہ اس کے قریب ہو گئی، آئی اور اس کے گلے میں وہی تعویذ ڈال دیا جو پہلے اس کے پاس تھا۔ تم نے میری آزادی کا انتخاب کیا تھا اور اب تمہیں ایک اور آزادی کا سامنا ہے، میرے ساتھ رہنا میری سلطنت میں یا واپس جانا اپنی دنیا میں۔ ریحان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ کیا یہ تمہاری تقدیر کا راز ہے ریحان؟ تم میری سلطنت کا حصہ بن سکتے ہو اور وہ بن سکتے ہو جو میری دنیا کا بادشاہ ہو، یا تم اپنے دنیا میں واپس جا سکتے ہو، وہ مچھیرا بن کر جس کا دل سمندر کی گہرائیوں میں چھپ جائے گا۔ ریحان کا دل مچل رہا تھا، ایک طرف نیلارا کی سلطنت جہاں محبت اور خواب سچ ہو سکتے تھے، اور دوسری طرف اپنی دنیا جہاں اس کا جال اور اس کی مچھلیاں سمندر کے راز اور حقیقتیں اس کی تقدیر بن چکی تھیں۔ اگر میں تمہاری سلطنت میں رہوں تو میں کیا بنوں گا؟ ریحان نے پوچھا۔ تم سب کچھ بن سکتے ہو لیکن تمہاری انسانیت کا تعلق تمہارے دل سے ہے ریحان۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو کھو دیا اور پھر دوبارہ تلاش کرنا ہوگا۔ ریحان نے گہرا سانس لیا اور نیلارا کی طرف قدم بڑھایا۔ میرے لیے تمہاری سلطنت سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ میں تمہاری دنیا میں ہوں جہاں میری محبت اور حقیقت دونوں زندہ ہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نیلارا، لیکن میں اپنی حقیقت نہیں چھوڑ سکتا۔ نیلارا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہی انتخاب ہے جسے میں نے ہمیشہ چاہا تھا۔ اور پھر ایک لمحے میں نیلارا کی سلطنت کی روشنی بڑھ گئی اور سمندر کی گہرائیوں میں ایک نئی لہر اٹھی۔ ریحان کا ہاتھ نیلارا کے ہاتھ میں تھا، دونوں ایک نئے سفر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ تو تم واپس اپنی دنیا میں نہیں جاؤ گے؟ نیلارا نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں یہاں رہوں گا، تمہارے ساتھ اور میری حقیقت کے ساتھ۔ یہ سمندر، یہ زمین اور یہ محبت، یہی میرا انتخاب ہے۔ مچھیرا اور جل پری ملکہ ایک نیا آغاز بن گیا تھا جہاں دو دنیاؤں کی سرحدیں مٹ چکی تھیں اور ایک نیا رشتہ سمندر کی گہرائیوں میں جڑ چکا تھا۔ ریحان اور نیلارا کا سفر اب ایک ابدی سفر بن چکا تھا، ایک کہانی جو محبت، حقیقت اور تقدیر کی سرحدوں کو پار کرتی ہے۔